حکو منتقیم و خلو محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمی ریلیجن یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کا نام احمد کے ساتھ پیش گوئی کے طور پر موجود ہے، مگر پادری اور ربی نسل تعلیمات کے اندر یہ رد و بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، جس وجہ سے یہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں. مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیں، جو کہ آج بھی دیوار گریہ یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں. حکو منتقیم و خلو محمد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا مبارک نام بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے لینے پر آخر یہ مجبور کیوں ہیں؟ دوستو، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی. دنیا کی پہلی الہامی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے پھر یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل قوم خود کو خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے، اور ان کا یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائیں، بھینسیں یا چونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی. ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہوتے. مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے منسوخ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. دوستو، یاد رہے کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوستو، رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے، تو اس کا مطلب کہ تورات جو کہ ٹیمپر فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی، وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں. لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اور یہ سازش یہودی علماء نے کی تھی کہ اپنی مرضی کر کے تورات کے اندر جس مسیحا کی بجائے دجال کا ذکر ہے، وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ. دوستو، یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا. ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا. یہ دنیا میں ایسے دربدر ہو کے رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے. اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے.
تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اسے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ دوستو، اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والوں کو اللہ ہر دور کے اندر ضرور پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی پیشین گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا کہ آپ بھی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ دوستو، تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچن متفق ہیں کہ بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ ہی کے الفاظ ہیں، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹمن یا نیو ٹیسٹمن بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سولومن میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اس آیت کا ورد یہودی دیوار گریہ کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچن پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ام کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمد ام کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الوہم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ دوستو، یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام قتل کیے، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ ابھی ان کو چکھنا ہے،
اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیحا سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔